بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر المعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اس ویڈیو کا عنوان زیارت عاشور کی جو عظمت اور زیارت عاشور کی جو فضیلت ہے اور زیارت عاشور کو پڑھنے سے جو فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں ان کو بیان کرنا ہے، کیونکہ یہ زیارت نہ فقط ایک زیارت ہے بلکہ عقائد اور معارف کا ایک مکمل مجموعہ ہے۔ جہاں یہ زیارت ظالم سے برات اختیار کرنے کا درس دیتی ہے، وہیں یہ زیارت مظلوم کی حمایت کا بھی درس دیتی ہے۔ جہاں یہ زیارت نماز، روزہ اور دیگر واجبات کی ادائیگی کا درس دیتی ہے، وہیں یہ زیارت دوسرے گناہوں اور برائیوں سے دور رہنے کا بھی درس دیتی ہے۔ جہاں اس زیارت کے ذریعے سے انسان کی ایمانی قوت میں اضافہ ہوتا ہے، روحانیت اور معنویت میں اضافہ ہوتا ہے، وہیں یہ زیارت ہماری دینی اور دنیاوی حاجات کی قبولیت کا اور حاجات کی برآوردگی کا سبب بھی بنتی ہے، کیونکہ یہ زیارت امام محمد باقر علیہ السلام سے علقمہ بن محمد حضرمی سے روایت ہوئی ہے، نقل ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام باقر علیہ السلام سے عرض کیا، مولا مجھے کوئی ایسی دعا تعلیم دیں جو میں زیارت امام حسین کے لیے جاؤں، قریب ہو جاؤں تب بھی پڑھ سکوں، اگر دور رہوں اپنے گھر میں رہوں وہاں بھی پڑھ سکوں۔ اور امام علیہ السلام نے بعد میں اس کو یہ زیارت تعلیم دی، اور امام نے فرمایا اگر تم یہ زیارت پڑھو گے تو یہ وہ زیارت ہے جس کو ملائکہ ہر روز پڑھتے ہیں، اور اس زیارت کے پڑھنے سے تمہارے 10 لاکھ درجات بلند ہوتے ہیں اور 10 لاکھ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور اگر تم یہ زیارت پڑھو گے تو ایسا ثواب تمہیں ملے گا جتنا ثواب امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہونے والوں کو ملا۔ اور یہ امام باقر علیہ السلام سے دوسری اسی زیارت کے ضمن میں صفوان سے روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ صفوان، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری حاجات پوری ہوں، تمہاری مشکلات آسان ہوں اور تمہیں وہ اجر عظیم عطا ہو جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہونے والوں کو ملا، تو اس زیارت عاشور کو ہر روز پڑھا کرو، چاہے دور سے پڑھو یا بعید سے پڑھو، کیونکہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے صفوان، اس زیارت کو میں نے ضمانت کے ساتھ اپنے بابا سے سنا اور میرے بابا نے بھی ضمانت کے ساتھ اپنے بابا سے سنا، اسی طرح امام علی علیہ السلام نے ضمانت کے ساتھ یہ روایت یعنی یہ زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے اسی ضمانت کے ساتھ جبرائیل سے، اور جبرائیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ روایت، یہ زیارت ہمارے لیے نقل کی، اور ضمانت کے ساتھ ضمانت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی قسم کھا کر کہا کہ جو شخص بھی اس زیارت امام حسین کو پڑھے گا، چاہے نزدیک سے پڑھے یا دور سے پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس کی زیارت کو قبول کرے گا اور اس کی جتنی خواہشات ہوں گی اس کو قبول کرے گا اور اس کے درجات کو بلند کرے گا اور اس کو مایوس واپس نہیں پڑے گا۔ آخر میں امام علیہ السلام صفوان کو فرماتے ہیں، اے صفوان، جب بھی تمہیں خدا سے کوئی حاجت پیش آئے، کوئی مشکل آئے، تو اس زیارت کے ذریعے سے اللہ سے دعا کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری حاجت، اللہ سے تم حاجت طلب کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری تمام حاجات کو پورا کرے گا اور تمہاری مشکلات کو آسان کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ آخر میں ایک نکتہ، جو مومنین کرام اس زیارت کو اس وجہ سے نہیں پڑھ پاتے کہ اس میں 100 دفعہ لعن اور 100 دفعہ سلام کے جو جملے ہیں اس کو 100 دفعہ پڑھنے سے زیادہ وقت درکار ہوتا ہے، کیونکہ آج کل مصروفیت اور مشغولیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے مومنین کی، یا انسان سستی کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتا یا اس کے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے، تو 100 دفعہ پڑھنے سے بہت زیادہ وقت لگتا ہے۔ تو اس مشکل کو بھی ائمہ معصوم نے
علماء نے حل کیا ہوا ہے۔ اسی زیارت جو زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں معروف ہے اور مشہور ہے۔ مفاتیح الجنان میں شیخ عباس قمی نے اسی زیارت کے بعد دوسری زیارت جس کا عنوان انہوں نے یہ لکھا ہے کہ زیارت عاشورہ غیر معروفہ یا غیر مشہورہ یا زیارت عاشورہ ثانیہ، یعنی دوسری زیارت عاشور۔ اس زیارت عاشور کو پڑھنے کا بھی وہی ثواب ہے، وہی فضیلت ہے، وہی عظمت ہے جو اس مشہور زیارت عاشور کی ہے، صرف تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ اس دوسری زیارت عاشور میں وہ 100 دفعہ والی جو مشکل ہے، پریشانی ہے کہ 100 دفعہ سلام پڑھیں اور 100 دفعہ لعن کے جو جملے ہیں وہ پڑھیں، وہ اس دوسری زیارت عاشور میں نہیں ہے۔ لہذا مومنین کرام جو اس مشکل کے پیش نظر کہ 100 دفعہ پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہمارے پاس، تو اس دوسری زیارت عاشور کو پڑھ سکتے ہیں، جس کا وہی ثواب ہے، جس کی وہی فضیلت ہے اور وہی فوائد اور جو پہلی زیارت عاشور سے حاصل ہو سکتے ہیں اسی زیارت سے بھی حاصل کی جا سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ بہانہ ہمارے لیے اب نہیں رہتا کہ 100 دفعہ کون پڑھے، 100 دفعہ پڑھنے کے لیے وقت ہمارے پاس نہیں۔ لہذا اگر جو پڑھنا چاہتے ہیں تو دوسری زیارت عاشور، یعنی جس کو زیارت عاشورہ غیر معروفہ یا غیر مشہورہ یا زیارت عاشورہ ثانیہ کہا گیا ہے، اس کو پڑھ کر اسی مقام اور مرتبے کو حاصل کر سکتے ہیں جو پہلی زیارت عاشور کو پڑھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اور اس زیارت میں دوسری بھی بہت سارے فرق ہیں۔ ایک یہ ہے کہ پہلی زیارت عاشور میں جناب ابو الفضل عباس باب الحیات مولا عباس کا نام نہیں ہے، جبکہ اس دوسری زیارت میں مولا عباس علیہ السلام کا بھی نام ذکر ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس زیارت کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی وعلى أشياعكم برئت إلى الله